او کلاہما۔ اب اللہ دوسرے جملوں میں کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، عمر دراز ہو جائیں، ان میں سے ایک زندہ رہ جائے یا دونوں زندہ رہ جاؤں، تب نے کہو گا کیسے بھائی؟ کوئی جوانی میں مر جائے، کوئی دونوں چلا جاؤں، کبھی دونوں بوڑھاپے تک پہنچ جاؤں، ایسا ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ماں کبھی کہا تو پہلے ہی بچہ پہ چلی گئی۔ اللہ رحم فرما دے۔ جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تہارت طریقوں کہا ہے، تم نے چلنو کیسے، ان کے ساتھ رہنو کیسے، بولنو کیسے، وہ اللہ آگے بتا رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ اف کا ترجمہ کر کے بات پوری ختم کر دی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جو کنگ ہیں، کنگ کس کے؟ تمام مفسرین کے۔ کنگ کا اس کہا انگلش میں نے کہا ہم نے انگلش سکھاوا، یہ خیر موقع نہ نہیں کہہ دے تمہیں یہ باتیں، بادشاہ سو کہواں آ رہی سمجھ میں؟ او لکھے 12 ترجمہ، لفظ اف کا 12 ترجمہ لکھتے، 2 بتا دوں تملو میں۔ اف کے 2 ترجمہ سمجھو، پریکٹیکل تمہیں سمجھا دوں۔ میرے ہین ہاتھ پہ ذرا سی کوئی دھول لگ جائے اور محسوس سینکڑوں گنا کوئی نخریل ہوئے، کوئی باقی ناک بھی تیز، آنکھ بھی تیز، جسم میں ذرا سی ہو جائے تو الرجی ہو جائے سسرے ہوا۔ شام کے وقت میں آپ دیکھیے کہ جنگلوں میں سے جو شام کی روشنی ہوتی ہے سورج کی، اس کی شعاؤں میں باریک باریک ذرے اڑتے نظر آتے ہوں گے آپ کو۔ تفسیر سمجھا رہا ہوں تمہیں، اگرچہ وہ ایسے ذرات ہیں کہ ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ ان کو۔ مولوی صاحب ہمارے ساتھ ہم سے سینئر اور چاہ رہی ملیکم الدین، اور ایک استاد ہمارا مولانا علی محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، واسو ہم نے کچھ یوں جو ہے نا جیسے تم سائنس کہو واسو پڑھی ہم نے فلسفہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، بال بال اس کی مغفرت فرمائے، ہمارے استاد تھے، تو واسو سمجھی ہم نے یہ بات۔ تو پتہ کہا ہے وہ ذرات اگر لگ جائیں اور آپ اسے یوں اڑاؤ، آ رہی ہے کہ آواز؟ یا میں تو آ جائے گی، آگی آواز، مگر یہاں آواز نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ رہے کہ یہاں تک کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ سے اتنا بھی اف کرو آپ۔ آگے سمجھ میں ترجمہ؟ دوسرا ترجمہ، اللہ بڑھاپے کو پہنچا دے اور کوئی ایسی بیماری لاحق کر دے اسے، ایسی بیماری لاحق کر دے جیسے پیرالائسس ہے، جاسو ہم لکوا کے ہاں، آ رہی سمجھ میں؟ کہ وہ ہمیں آدمی محتاج ہو جاوے، نہ چلنا کو قابل، نہ کھانا کے قابل، نہ پینا کے قابل، بیچارے دوسرے ہی کی خدمت کرتا رہا۔ ان حالات میں 8 دن بیچارہ نہائے ہو جا، اور پھر ماں باپ کسی ضرورت کے لیے تمہیں پکاریں، میرے بچے، میرے لال۔ اللہ کہتے ہیں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نفرت تو نہ کر سن، لیکن طریقہ نہ آئے ہم پہ، سلیقہ نہ آئے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا۔ تو کیا کہتے ہیں جب وہ پکاریں گے ماں باپ کہ میری یہ ضرورت پوری کرا دے، بولا بھی نہیں جا رہا اس سے، زبان پر بھی لقوہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے کپڑوں میں، آپ تو خیر نہیں پہنتے، ہم نے کلف کے کپڑے پہنے بہت سارے، کلف میں جیسے اکڑن پیدا ہو جائے نا، تم سب زمیندار ہو، زمینداریں کر رہے ہو، پسینان سے بھیجنے کے بعد کیسے ہی کپڑا ہو جائے وہ میں اکڑن پیدا ہو جاوے نا، تو وہ پسینوں کی وجہ سے بدبو ہو جائے کپڑوں میں، نہ نہانے کی وجہ سے، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اگر نہلاؤ گے زیادہ تو بیماری بڑھے گی، ٹھنڈ کی وجہ سے زیادہ بڑھتی ہے بیماری۔ اب ان کپڑوں میں بدبو ہو رہی ہے، اور اللہ نے ناک ایسی دے دی وہ سریلو کہ ذرا سی بدبو آئے محسوس ہو جائے، اور پھر جب ماں باپ کے قریب جائے تو ان ماتھوں پہ یہ بل نہیں پڑنے چاہیے، یہ سلوٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ دوسرا ترجمہ یہ آئے کہ اللہ اگر تم نے کیے سلوٹ اور ماں باپ کی نظر پڑ گئی تمہاری سلوٹوں پر، اور اس کو خیال آ گیا اے اللہ میں نے اس طریقے سے اس کو پالا ہے، تو جانتا ہے کس طریقے سے اس کی خواہشات پوری کی ہیں، اے اللہ کس طریقے سے اسے پروان چڑھا ہے تیرے حکم سے، تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، اس کے باوجود آج میں مجبور کر دیا تو نے، اس کے ماتھے پہ بل پڑ رہے، وہ آسمان کی طرف دیکھے گا تیری ساری زندگی کے ہر لمحے تباہ ہو جائیں گے۔
اگر ماں باپ کے یہ دیکھ لیا تمہارے، کتنا ہی بڑا حضرت جی آ جائے، کتنا ہی بڑا محدث آ جائے، کتنا ہی بڑا فقیہ آ جائے، کتنی خانقاہ چلانے والا آ جائے، اگر ماں باپ اس دنیا سے ناراض گئے، اللہ کہتے ہیں اس کی مغفرت نہیں کروں گا میں کسی قیمت پر بھی۔ مرو گے جب پتہ چلے گی قبرن میں۔ اور اگر اپنی قدر چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ اولاد جو آج بگڑ رہی ہے وہ اسی لیے بگڑ رہی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گناہ کیا ہے، بدتمیزیاں کی ہے، آج تمہاری اولاد تمہاری نہیں مان رہی ہے، اسی لیے نہیں۔ اب نکمول صاحب نکس دے دے، میں تو کہہ دوں تیرے باپ کو نوکر نہ ہوں، جا نماز پڑھو وہاں جا کر مسجد میں، سجدے میں سر رکھ اور اپنے سر کو پھوڑ جا کر، پھر دعائیں مانگ۔ نکسن سو آ رہا ہے، قرآن پورا تیرا کھول اللہ نے لٹکا دینے، کلام پورا ہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہ بگڑ صحیح۔ پڑھایا تو ہے نہیں اس کو، نہ دینی تعلیم دی ہے، نہ دینی سلیقہ سکھایا اسے، نکس بنا دیا، نکسن سے کچھ بھی نہ ہو۔ ایک آدمی نے اللہ نے ہدایت دے دی وانو، وہ بیچارے اسلام میں داخل ہو گو، وہ ہمارے مدرسہ میں رنگ روغن کر کے گئے ہند رنگاڑا موڑ پہ، تو وہاں کے گھرائیان نے کہہ دی میرے خلاف درخواست دے دی ڈی ایس پی نو کہہ دی نو کہ یعنی اسلام قبول کروائی تو اسلام کی دعوت دے رہا، وہ نے میں طلب کر لیو، میں کرسی پہ جا کے بیٹھا تو ان کے کھڑے ہو جاؤ، نو کیوں؟ میں نے کائلو بچھارا کی ہے کرسی بیٹھنے کے لیے بچھارا کی، نو کہا آپ کے خلاف درخواست ہے، میں نے کہ میں مجرم نہیں ہوں، ابھی ملزم ہوں، جرم نہیں ثابت کیا میرا آپ نے، یا تو ان کرسیوں کو ہٹا، میں نے کہا خود نے اس سے، یا بیٹھنے کی اجازت دیجیے مجھے، تو خیر اس نے بٹھا لیا، سمجھ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا درخواست ہے؟ نو کہا آپ اسلام کی دعوت دے، تو میں نے کہا آپ کو بھی دے رہا ہوں اسلام کی دعوت، تو اللہ کو ایک مان لو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ساری نعمتیں وہ دے رہا ہے، آگے بولو کیا ہے؟ نو کہ جی یہ درخواست، میں نے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، صحیح بات تو یہ ہے، اگر آپ کو یقین ہے میری بات پر، مجھے کچھ معلوم نہیں اس کے بعد، اور ہے بھی نہیں، وادو باوڑو سو بچارا وادو ایسو، اور کہ جی آپ نکستاوی جن سوا نہیں جملہ بولو، یہ ہمارے کہیے میں نہیں بات۔ میں نے کہا ڈپٹی صاحب کان کھول کر سن لو، آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، گریجویشن ہو، دماغ استعمال کرو تھوڑا سا۔ نو کہ جی کیسے؟ اگر نکس تاویجن سو ہم ملان کو کام چلتا ہو نا، پریزیڈنٹ آف انڈیا میں ہی بن جاتا، والو دعوت میں کھلا دیتا اس کو تعویذات، تو ہر جا میں بیٹھوں گا، ان باتوں نے رہن دیو، سمجھ گئے نہیں اشارے؟ اللہ وہ مانے کو جو قرآن ہے وہ کے سینے میں اتار دے گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جھڑکنو بھی نہ، جھڑکنو کہیں اس کا میواتی میں، آج کی نئی نسل تو ہماری میواتی بھی بھول گئی، نو کہاں جھڑکڑا سوں، یا اس کہاں نا جھڑکنو، یا بھی مت کر دیجو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، مول صاحب پوچھ لے اور ترجمہ ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر بات بھی کرنی ہے تو کیسی کریں گے؟ بہت میٹھی میٹھی بات، ہاں ابا جی، ہاں امی، اللہ نے ہمیں اتنے پیارے نام دیے ہیں، کیا تکلیف ہے امی تجھے، ابا جی کیا تکلیف ہے تجھے، میں حل کروں گا، آپ مجھے دعا دیتے رہیے، آپ مجھ سے پیار کرتے رہیے، میں آپ کی تمام خدمات کروں گا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اب طریقہ بتا رہا ہوں اللہ، کیسے طریقہ، بات پوری ہوگی انشاءاللہ۔ جب ماں باپ تمہیں پکارے، نو اکڑ کے مت آئے ہو، آ رہی سمجھ میں؟ فلائٹ جب نیچے کو آتا ہے، چین نیچے کو آتی ہے، پریکٹیکل آپ کو سائنسی حساب سے سمجھا رہا ہوں، تو ایسے پرنے کھول کے نہ ہوئے، چیل گدھ دیکھی ہوں گی تمنے، وہ پر سکیڑ لیتی ہے ایسے اور سیدھی یوں آتی ہے، فلائٹ بھی اپنی پنکھیں کھول دیتی ہے یوں، تب وہ ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے، پھر وہ نیچے کو آتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہائے ہائے میرے اللہ، کاش ہم قرآن کو سمجھتے تو سب کچھ سمجھ میں آتا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ پکارے کسی کام کے لیے تو اس طریقے سے، یہ آپ کے پر دیے اللہ نے، یہ دونوں ہاتھ اس طرح عاجزی کے ساتھ، ہاں امی، ہاں ابا جی، اس طریقے سے آئیے، پھر دیکھنا ماں باپ کی محبت تمہاری طرف کس طرح لوٹتی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب ہی تک بات اللہ نے پوری کر دی، اب آدمی جب سمجھ لیے ہم نے، اللہ سمجھ دے دیے، ہمارے دل میں بٹھا دیے، تو اب کرا کہا، ہمارے ماں باپ جن کے چلے گئے،
اللہ ہم ان کی خدمت نہ کر سکے، دنیا میں ان کو ناراضی رکھا، جو میں نے کہی نہیں، جب تک ہین جان نہ آ جائے، جب تک دروازے کھلے پڑے توبہ کے، توبہ کر لیجئے۔ نو کیسے کرا مولوی صاحب توبہ؟ تو اللہ بتا رہا ہو، تم بہت آسان طریقہ بتا رہا ہو، بہت آسان طریقہ۔ کہاں کیا ہوگا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے اللہ یا کو جواب کہا دے رہا ہے ہون جا کے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ان کی قدر نہ کر سکا، آپ نے وہ نعمت ہم سے لے لی، اللہ وہ نعمت جا چکی، اب ہم کیا کریں، ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ تو قرآن اس کا سبق ہمیں دے رہا ہے آسان طریقے۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر دیجئے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو سکے تو یہی چلتے پھرتے، اللہ میرے ماں باپ چلے گئے، میں ان کی قدر نہ کر سکا، ہم بھی قدر نہ کر سکے ان بزرگوں کی، اے اللہ انہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ جس طرح ماں نے سردی کی حالت میں اپنے آپ کو سردی کے بیچ میں جھونک دیا، سردی سے ٹکراتی رہی مگر پیشاب میں نے کر دیا، ایک ایک قطرے کو سکھا سکھا کر کبھی اپنے دوپٹے میں لپیٹتی ہے، کبھی سوکھا کپڑا لیتی ہے، کبھی رضائی میں لپیٹتی ہے، کبھی کمبل میں لپیٹتی ہے۔ میرے محبوب، میرے بچے کو، میرے لال کو، میرے جگر کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، پریشانی مجھے ہی ہوگی، میرے بچے کہیں میرے ہاتھ سے چھن نہ جائے۔ ان بیماریوں سے بچانے کے لیے اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے، آج وہ تیرے پاس جا چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، ان کی قبر میں اسی طرح آرام کر دیجئے جس طرح ایک ایک لمحہ ہمیں آرام دیا ہے اس نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔